بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لشکر، لشکر کے معنی ہے فوج۔ جبر، جبر کے معنی ہے ظلم۔ نقصان، نقصان کے معنی ہے کمی، خسارہ۔ امید، امید کے معنی ہے آس۔ اور مشقت، مشقت کے معنی ہے محنت۔ درگزر، درگزر کے معنی ہے معاف کرنا۔ زیادتی، زیادتی کے معنی ہے ظلم، ناانصافی۔ منڈلانے، پرندوں کا گول دائرے میں چکر لگانا، اسے منڈلانا کہتے ہیں۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، یعنی پاک مہینہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر، یعنی 10,000 فوجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، یعنی ان میں لڑنے کی ہمت، آپ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، یعنی کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ظلم و ستم یعنی بہت زیادہ ظلم کرنا، بے حد ظلم کرنا، تو مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا کرتے تھے۔ آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کی دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے، ہیبت سے، خوف سے، دہشت سے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، یعنی وہ حفاظت میں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ بیت اللہ، اللہ کے گھر میں، یعنی خانہ کعبہ میں جو آ گیا اس کے لیے بھی حفاظت میں ہے، وہ بھی پناہ میں ہے، اسے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی اسے بھی کوئی ضرر یا کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، یعنی آپ سے اچھائی کی ہمیں امید ہے، آس ہے، توقع ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی تم کو بالکل برا بھلا نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی تمہیں ڈانٹ پھٹکار کی جائے گی۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ درگزر کے معنی بھی معاف کرنے کے ہیں، کسی کی خطا یا غلطی سے چشم پوشی کرنے کے ہیں۔ عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ عفو و درگزر کے معنی ہے خطا کار کو، غلطی کرنے والے کو، قصوروار کو معاف کر دینا۔ تو عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے۔ رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ شفقت کے معنی ہے محبت، مہربانی، کرم، اور عفو و درگزر خطا کار کو معاف کر دینا۔
کا عملی نمونہ تھی، یعنی عملی مثال تھی، ایک عملی شکل تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی پناہ دیتے تھے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ لاچار یعنی مجبور دیکھتے، بے یار و مددگار جس کا کوئی مددگار نہ ہو، مدد کرنے والا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بھی ترس آ جاتا، رحم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ بچوں، آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی یاد کرنے ہیں۔ سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، سبق کا بقیہ حصہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔